بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ایک تو خطے میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب پہلی دفعہ اکٹھے ایران کے دورے پہ ہیں. سنا ہے کہ بہت بڑی خبر وہاں سے بریک ہونے والی ہے. پھر اس کے علاوہ کویت نے کافی سالوں کے بعد پاکستانیوں کے لیے ویزے کھول دیے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آذربائیجان نے پاکستان کو اسلحے کا بہت بڑا آرڈر دیا ہے. یہ تین بڑی خبریں ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ان دنوں میں انڈیا کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی پرانی محبت جو ہے وہ جاگی ہوئی ہے. ان چار خبروں پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. کیانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب ایران کے دورے پہ ہیں، تو کیا کوئی بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے خطے میں؟ مانگٹ صاحب، ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا یہ کوئی ایک ماہ کے اندر کی جو معاملات ہوئے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں. جب کشیدگی بڑھ گئی تھی تو چائنا اور یورپین اسلحے کا مقابلہ تھا. تو چائنی اسلحہ جو ہے نا چھا گیا. تو اس کے بعد اس سارے سینیریو میں یہ جو 20 سے 25 دن کا کشیدگی کا سینیریو تھا، اس میں باقی تو ایشیا کے ممالک جو ہے نا پاکستان کی سپورٹ کھل کے کر رہے تھے، لیکن ایک واحد ملک تھا افغانستان کہ وہ کسی سائیڈ پہ نہیں تھا. مطلب کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کر رہا ہے. انڈیا کے اندر ان کے ایک منسٹر گئے ہوئے تھے وفاقی وزیر علاج کی غرض سے. انڈیا نے خبریں چلا دیجیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ وہ علاج کی غرض سے اس کشیدگی سے پہلے کے گئے ہوئے تھے. خیر، ترکی اپنا جو ہے نا چائنا نے کشیدگی کے فوری بعد پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے ان کی معاملات طے کیے. اور پھر ڈپٹی پرائم منسٹر جب پاکستان آئے ہیں تو صرف ایک تقریب ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی، اس کے بعد یہ ترکی چلے گئے ہیں. پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، سینئر وزراء اور ہماری جو ملٹری کی سینئر اسٹیبلشمنٹ ہے ساری گئی ہے، اس میں آرمی چیف بھی. تو ترکی کے اندر بہت بڑا والانہ استقبال کیا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا اور کئی بڑے معاہدے سامنے آئے. ترکی سے پھر یہ ایران آ گئے. ابھی خبر ہے کہ پرائم منسٹر تو ایران سے مختلف بڑے جو اجلاس تھے وہ اٹینڈ کرنے کے بعد آذربائیجان پہنچ چکے ہیں، لیکن آرمی چیف ابھی وہیں موجود ہیں. انہوں نے ایرانی آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے. اور میرے خیال میں جو ہمارا تجزیہ ہے، جو ذرائع سے بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنے دونوں بارڈر جو ہیں مغرب کے، جو ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ ہے، وہ 100% سیف کر لی ہیں. ایک تو یہاں تک یہ بات درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اس خطے کی اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے، جس میں دوسری بڑی طاقت جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ چین ہے اور دوسری پاکستان ہے، کہ میں ایٹمی دھماکے کروں. بہت جلد ایران سپر پاور بن چکا ہے. سپر پاور نہیں، ایٹمی پاور بن چکا ہے، اور مسلم دنیا کا دوسرا ملک ہوگا جو ایٹمی دھماکے کرے گا، جو جوہری ہتھیار اپنے تجربات کرے گا. تو یہ کئی سالوں سے جو ہے نا یہ موقع ڈھونڈ رہا تھا ایران بھی، لیکن اس کو نہیں مل رہا تھا. اب اس وقت مانگٹ صاحب بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا نے ایک معاہدہ تجارت کا کینسل کیا. تو جواب میں بنگلہ دیش نے جو بحری بیڑے کے ان کے معاہدے ہوئے تھے شیخ حسینہ واجد کے زمانے کے، وہ سارے کینسل کر دیے ہیں. اب وہ جو بحری بیڑے ہیں وہ پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش مل کے بنائے گا. یعنی بنگلہ دیش نے پلٹ کے وار کیا. جی 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 صحیح ہے. اچھا، وہاں پہ آلریڈی ایئر بیس بھی ایک بن رہا ہے، اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اس وقت جو ہے نا جی وہ مشرق وسطیٰ سے پہلا ملک ہے کویت، جو تقریباً پچھلے 20-22 سال سے ویزوں کے اوپر پابندی تھی. پاکستانیوں کو ویزے نہیں دے رہے، پاکستانیوں کو ویزے نہیں دے رہے تھے. جو میڈیکل فیلڈ کے ڈاکٹر یا نرسز تھی ان کو بھی بڑی مشکل سے ویزا ملتا تھا. ہاں، ان کے بھی نہیں مل رہے تھے. لیکن ابھی انہوں نے خبر آ رہی ہے کہ انڈیا کے تمام لوگوں کو نکال رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور اس کی ریپلیسمنٹ میں پاکستانی لیبر لے کے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے. اور اس میں تقریباً 3 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک مختلف جگہوں پہ پاکستانی لیبر کے لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ. ویسے وہ انڈینز کو نہ بھی نکالیں تو پھر بھی ان کے پاس بڑی کھپت ہے. نہیں، اب جو ہے نا وہ حالات چینج ہو رہے ہیں نا، کیونکہ
جو مکہ سے چائنا تک ریلوے کا منصوبہ ہے، چائنا اس کو عملی جامہ پہنانے کی طرف چل پڑا ہے. دوسری طرف اس نے انڈیا کا سانس بند کرنا عملی طور پہ شروع کر دیا ہے. کس نے؟ چائنا نے. جو ہمارے جنرل صاحب نے فرمایا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، کہ آپ ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہارا سانس بند کریں گے. وہ سانس بند کرنے سے مراد یہ تھا کہ آپ دیکھیں سری لنکا نے اسے آنکھیں نکالنی شروع کر دی، بھوٹان نے آنکھیں نکالنی شروع کر دی، بنگلہ دیش نے شروع کر دی، تبت میں چائنا خود اس کے اوپر جو ہے 2 دفعہ ان دنوں کشیدگی ہو چکی ہے. پاکستان وہ اس وقت چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے. بھارت پہلے تو وہ یہ تھا نا کہ فوجیں لے آتا تھا ہمارے بارڈر پہ، پچھلے بارڈر اس کے جو ہے سیف ہوتے تھے. اب پچھلے بارڈر پہ بھی رولا، اگلے بارڈر پہ بھی رولا، اور وہ کام ہم نے کیا ہے کہ ہمارے انڈیا والے بارڈر پہ کشیدگی ہے، باقی بارڈر ہم نے سیف کر لیے ہیں. تو اب انڈیا کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے، اللہ کرے انشاءاللہ. اور 7 ریاستوں کے اوپر تو بنگلہ دیش نے کہا ہے میری ہیں. ریاست جونا گڑھ کے جو نواب ہیں انہوں نے کہا ہم نے ہلاک ہی پاکستان سے کیا تھا. اسی طرح جو انٹرنیشنل لیول پہ جو سب سے بڑا ان کا پنجاب کے اندر خالستان کی تحریک ہے، اس نے بڑا زور پکڑا ہوا ہے. مودی پوری دنیا میں رسوا ہوا ہے اس کی وجہ سے. کشمیر جو ہے وہ آلریڈی جو ہے نا اس میں بھی بدنام ہو چکا ہے یہ مودی. تو اب اس سارے سینیریو کو اگر ہم جمع کریں نا مانگٹ صاحب، تو ایک بہت بڑی میں خبر آپ کو دے رہا ہوں. اس خطے کے اندر ایک نئی یورپی یونین ٹائپ چیز بن رہی ہے، نیٹو ٹائپ چیز بن رہی ہے، اور اس کے چیف جو ہوں گے وہ سید عاصم منیر ہوں گے. یہ جو بڑی میٹنگز میں اجلاسوں میں پرائم منسٹر کے ساتھ جا رہے ہیں، ترکی بھی گئے ہیں، ایران بھی گئے ہیں، آذربائیجان بھی گئے ہیں، ادھر افغانستان کو بھی راضی کر لیا ہے. یہ خراسان کی فوج آ رہی ہے، بس اس کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو دنیا نے دیکھ لی ہے ان کے پاس ہے. نہیں چائنا بھی اس صف میں آ جائے گا. چائنا ہی نے سر ہمارا راضی نامہ کروایا ہے نا. دیکھیں جو تھوڑی مطلب ہے کہ دلوں میں بغض تھا، حسد تھا مختلف ممالک کے درمیان. اس سے پہلے پاکستان کی جب بھی انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہوتی تھی نا تو ایران کے سفارتی تعلقات ان سے بحال رہتے تھے. اس دفعہ ایران نے دیکھے نا فوری طور پہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ شٹ اپ کال دیے انڈیا کو. لیکن اب جو ہے نا یہ اس منصوبے کے پیچھے یہ ہے کہ ایک بڑی فوج بنائی جائے جس کی تعداد 1 کروڑ ہوگی. یہ 5-6 اسلامی ملک جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. چائنا اس کا سربراہ ہوگا، پاکستان اس کو جو ہے نا وہ آرمی چیف پاکستان کا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی فوج نے انڈیا کے ٹکڑے کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آذربائیجان نے یار ایک خبر آپ نے اور بھی صاحب پہلے دی تھی کہ آذربائیجان نے سنا ہے کوئی مزید جہازوں کا کوئی اربوں ڈالر کا کوئی ٹھیکہ دیا پاکستان. دیکھیں سر، آذربائیجان جو ہے نا وہ ٹورزم انڈسٹری ہے بہت بڑی. اس نے پاکستان کے اندر ٹورزم کے اندر بھی کوئی پاکستانی کوئی 300 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی ہے. اسی رقم سے آپ کا جو سری نگر ہائی وے ایئرپورٹ سے لے کے اور براکو تک وہ بن رہا ہے. میلوڈی فوڈ اسٹریٹ بن رہی ہے، سید پور ماڈل ٹورسٹ ولیج کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. تو اب آذربائیجان سے ہم نے پہلے معاہدہ کیا تھا کوئی 1.5 سال پہلے 20 J-17 کا. اب J-17 کے کرتب دیکھنے کے بعد 20 کا آرڈر اور آ گیا. تو یہ تقریباً کوئی $8.5 ارب کا یہ ٹوٹل معاہدہ پہنچ چکا ہے. تو یہ بہت بڑا معاہدہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ممالک ہیں اس میں ایران بھی لے رہا ہے J-17، اس کے ساتھ جو ہے عراق بھی لے رہا ہے، کویت کی بھی مطلب ہے کہ ہے انٹینشن کہ ہم اس طرف جائیں. تو پاکستان کے اصلی کے جو آرڈر آ چکے ہیں نا سر، وہ تو اگلے 3 سال تک ہم بناتے رہیں تو آرڈر ایڈوانس آ چکے ہیں، مختلف جو ہمارے پاس فیکٹریاں بند نہیں ہونے والی. تو اس سارے سینیریو میں سر جو ابھی ایک بات میں بتا دوں کہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی. انڈیا کبھی بھی ایٹمی جنگ نہیں کرے گا. انڈیا نے ٹکڑے ہونا ہے، ٹکڑے ہونا ہے، ٹوٹنا ہے، اور ایٹمی جنگ کبھی بھی نہیں ہوگی سر. صحیح. اچھا، ایک خبر اور ہے سر کہ $12 ارب سے زیادہ کا ایک خلائی مشن انڈیا نے بھیجا ہے، جو جا کے جو ہے نا وہ سیٹلائٹ خلائی مشن تھا جس نے اپنے منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی واپس آ گیا. ان کو اطلاع ہوگی کہ پاکستان نے ٹھکائی کر دی ہے؟ نہیں، پاکستان نے ٹھکائی نہیں کی. اس کے اندر سر 2 طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ اس میں چائنا بھی انوالو ہے، کہ اوپر نہیں جانے دیا گیا. بس اس کو جس طریقے سے بھی انہوں نے روکا ہے، سیٹلائٹ سے سیٹلائٹ یا جو بھی کیا. اور دوسری خبر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اپنی ٹیکنیکل فالٹ آئے ہیں اور وہ اپنی منزل سے کئی 100 کلومیٹر پیچھے تھا تو واپس زمین پہ آ گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خبر دی گئی ہو کہ ادھر جناب ٹھکائی ہوگی، آپ نیچے آ جائیں. اچھا، جو انڈین ایئر لائن ہے اس نے
انڈیا حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے ہیں کہ اگر پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس نہ دی تو وہ ڈوب جائے گی. جو منافع میں جا رہی تھی پچھلے کئی دہائیوں سے انڈین ایئر لائن، کیونکہ اس کے لیے بالکل مزید 1 ماہ کے لیے بھی ہوا بند کر دی ہے پاکستان نے، تو فوری طور پہ جو اس کے نقصان ہو رہے ہیں یہ کئی ارب ڈالر. یعنی ہوا بند ہو جائے تو موت یقینی ہو جاتی ہے. موت یقینی ہو جاتی ہے. ہاں جی. اور ہوا کے بغیر تو انسان، ہوا زندگی ہے سر. 2.25 ارب کی آبادی ہے اور اس کا 1% بھی اگر ڈیلی جائے، دوسرے ممالک آئے جائے 1% بھی، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ بھی 2.25 کروڑ لوگ ہیں. تو یہ مودی کا اپنا کیا دھرا ہے نا کہ ہر وقت ہندتوا کی بات، ہر وقت مارا ماری کی بات، ہر وقت جنگ کی بات. تو یہ پاکستان کا شوق تو نہیں تھا جنگ تو اس کا شوق تھا. سر یہ دیکھیں نا کہ 2 کروڑ لوگوں کا رستہ اس نے خود اپنے لیے بند کروا دیا ہے اور اس کے لیے کئی ارب ڈالر اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو اب اس کے اندر جی اب یہ 3-4 دن پہلے ان کا ایک طیارہ طوفان میں پھنس گیا تھا، تو انہوں نے مدد مانگی تھی پاکستان نے کہا کہ نہیں بھائی کوئی جگہ نہیں. اب وہ کس منہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ خیر سگالی کس لیے چاہ رہے ہیں پاکستان سے؟ چلو منہ تو انسانوں جیسے ہی ہوتا ہے، جب بندہ مشکل میں پھنسا ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی مسافر ہے. اس نے ہمارے معصوم بچوں کے اوپر حملے کیے ہیں، خواتین پہ کیے ہیں. دیکھیں نا وہ تو خیر سگالی ہوتی ہے کہ جب دوسرا ملک بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا ہو، خیر سگالی کی بات کرے. اور ہمارا تو انہوں نے پانی بند کیا ہوا، ہمارے لیے تو وہ شمر بنے ہوئے ہیں. اب سر یہ جو ان سارے ملکوں کو قریب لانے والا ہے نا جی، یہ واحد ایک ملک ہے چائنا. چائنا نے پچھلے 25-30 سال سے ٹیکنالوجی کے اندر اپنی دن رات محنت کی ہے اور اس وقت چائنا نے پیچھے بیٹھ کے الحمدللہ تمام اسلامی ممالک کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ. لیکن میرا خیال ہے کہ عربوں کو تو کوئی سمجھ نہیں آئی. جو عربوں نے ڈانس کیے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے پہ، اور جس طریقے سے وہ لٹو نظر آئے ہیں، جس طریقے سے اس نے کہا ہے جانی اسٹینڈ اپ، تو اس سے میں کہتا ہوں عربوں کو کوئی سمجھ نہیں آئی. سر اس میں دیکھیں نا مشرق وسطیٰ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے نا، ایک کویت کے علاوہ تو کہیں نہیں ہے، باقی تو سارا ایشیا ہے تو اسلامی ملک ہے نا. جی بالکل، ہاں اسلامی ملک ہے. انہوں نے تو سر اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا 3,200 ارب ڈالر لے کے یہاں سے گیا، 3200 ارب ڈالر، تو چائنا نے پھر اپنی لابنگ کی نا. ہمارے وہاں پہ اس ٹائم وزیر خارجہ صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر موجود تھے. چائنا نے اس ٹائم ان کو کہا جی آپ واپس جائیں، جو ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ معاہدے کریں، آپ اس کو دیر نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرف بھی آ جائے. اب یہ جانے کی جو مین وجہ ہے کہ ان سارے ملکوں میں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ گئی ہوئی ہے. ان کا شکریہ بھی ادا کرنے کہ آپ نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اور مزید جو معاہدے بھی ہو رہے ہیں، اور یہ سینٹرل ایشیا تک اب پاکستان کی ٹرین جائے گی، وہاں سے بھی سامان آئے گا اور اس سے مہنگائی میں بھی فرق آئے گا. امید آنے والے وقت میں اگر اس مقصد میں چائنا اور یہ سارے ملک جس طرح سوچ رہے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. ادروائز تو ابھی فی الحال جو ہے وہ پاکستان کے اندر تو جو پچھلے کچھ عرصے سے حالات چل رہے ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ سروائیو کر سکے عوام. بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب. تو ناظرین، شاداب کیانی صاحب کی یہ بڑی خبریں تھیں. ایک تو انڈین ایئر لائن ڈوب رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اگر ایئر سپیس ان کو نہ ملے تو بہت زیادہ انہیں اپنا ایندھن خرچ کر کے جانا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آذربائیجان نے مزید پاکستان کو آرڈر دیے ہیں، یہ بھی بڑی خبر ہے. اور پھر انہوں نے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بتایا کہ نیٹو طرز کی جو یہاں پہ فورس بن رہی ہے اس کے چیف وہ ہوں گے. یہ بڑی خبریں ہیں، پاکستان کے لیے خوشائند خبریں ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ اور جناب شاداب کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.